نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بہت ہی قیمتی بعض و نصیحت ہوتی ہیں حضرت کے اشعار میں، اور اس نظم میں بھی حضرت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنی حفاظت کرو. اور ہم جسوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے اپنی حفاظت نہ کی تو ظاہری طور پر وقتی طور پر تو تمہیں لذت مل جائے گی، لیکن تم اپنے گلشن زندگی کو برباد کر بیٹھو. اور پھر صرف گلشن زندگی ہی نہیں، آخرت کا گلشن بھی برباد ہو جائے گا. تو اصل میں گناہ تو زہر ہے، گناہ زہر ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ گناہ کے معنی نافرمانی کرنے کے. ہمارا کوئی بڑا اگر ہم سے کسی کام کے کرنے کا کہے اور ہم کہیں کہ ہم تو نہیں کریں گے، یا ہمارا بڑا کوئی ہم سے کسی کام سے بچنے کا کہے، رکنے کو کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور ہم کہیں کہ ہم تو ضرور کریں گے، تو یہ نافرمانی کہلاتی ہے. لیکن جب یہی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ ہم کریں گے یہ گناہ کہلاتا ہے. یعنی انسان کی اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو یہ نافرمانی کہلائے گی، لیکن اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے تو یہ بات گناہ کہلاتی ہے. اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جب اللہ رسول کی بات نہیں مانے گا انسان تو یقیناً وہ اپنی زندگی کو، اپنے گلشن زندگی کو تباہ کر رہا ہے اور اس میں کانٹے بھر رہا ہے. اس لیے حضرت کی اس میں جو خاص نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو گناہوں کے کانٹوں سے تباہ و برباد نہ کرو، بلکہ نیک اعمال کر کے اپنے گلشن کو پھولوں سے سجا دو. اصل پیغام یہی ہے. یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. اور اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے، آپ کی سنتوں پر چلنے سے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو جگہ عطا فرمائیں گے تو یقیناً وہ بہت پھولوں سے بھری ہوگی، گلستان ہوگا، گلشن ہوگا. تو آدمی جب اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی بنتی ہے. اور حضرت کا جو بات آپ سن رہے تھے اس میں جو باتیں آپ نے سنی تو یقیناً اس میں بھی یہی ہے کہ کسی کے مال کے پیچھے مت جاؤ، کسی کی گاڑی کے پیچھے، کسی کی کار کے پیچھے، کسی کی کوٹھی کے پیچھے، اور یہ مت دیکھو کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان یہ دولت عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر غالباً، تو صحابہ کرام کا ایک بڑا جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں غزوہ حنین بھی پیش آیا تو یقیناً بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا. لیکن چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ساتھیوں کے مشورے سے یہ کیا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے تعلیف قلب کے لیے، ان کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ وہ زیادہ تر جو مال غنیمت تھا وہ سب ان لوگوں میں تقسیم کر دیا. شیطان ایسے موقع پر تاک میں لگا رہتا ہے. اس نے بعض نوجوان صحابہ سے کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، مصیبتیں تم نے اٹھائی ہیں، جانیں تم نے قربان کی ہیں، اور مال دوسرا لے کے جا رہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا مؤثر خطبہ ایک دیا، مؤثر دل طبیعتوں پر اثر کرنے والا مؤثر خطبہ دیا. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ مال و دولت میں دے رہا ہوں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تم بتاؤ کہ یہ لوگ تو کوئی بکری لے کے جا رہا ہوگا، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہوگا، کوئی مال لے کر جا رہا ہوگا، کوئی درہم اور دینار لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہوگا، اور تم اللہ کے نبی کو لے کر میرے ساتھ جا رہے ہوگے. تم کیا پسند کرتے ہو؟ کہ اپنے ساتھ نبی کو لے کر چلو یا اس مال اور دولت کو لے کر چلو؟ دونوں میں سے کس چیز کو پسند کرو؟
صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑے صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو یہ بات کی ہی نہیں، ہم میں سے بعض ایسے جو نوجوان ہیں ابھی ان سے یہ زبان سے کسی کی بات نکل گئی ہے، ورنہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر کسی کو ترجیح دینے والے نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول جب اسے مل گئے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز اسے مل گئی، اور خدا نہ کرے ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں اور اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہم نہ ہوں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے آنے کا مقصد، اللہ کے نیک بندوں شعبتوں میں جانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے اللہ کی محبت سیکھیں، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آئے، تاکہ ہم اس نعمت پر کسی اور نعمت کو ترجیح نہ دیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ آدمی فقیر بن جائے، پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرے، یہ مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرماتا. جب کافروں کو دیتا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دے؟ جیسے کہ حضرت کا آپ نے بات سنا فرمائیں کہ ایک کافر بھی مرسیڈیز چلا رہا ہے، ایک مومن بھی چلا رہا ہے، ایک اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے اور ایک اپنی کار میں کیا لے کے جا رہا ہے. تو یہ فرق تو ہے نا. ایک مومن اپنے ساتھ خالق کار کو لے کے جا رہا ہے، خالق مومن خالق دنیا کو لے کر جا رہا ہے، اور ایک آدمی اپنے ساتھ اگر لے کے جا رہا ہے مخلوق کو لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو ان نعمتوں کی بھی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جس حال میں رکھیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کل گرمی کی شدت ہے، لوگ جو ہے وہ گرمی کی شدت سے گھبرا کر اور زبانوں سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس سے بچنا چاہیے. اس حال میں بھی اللہ سے خوش رہو. آج ہی میرے پاس ایک میسج آیا تو بہرحال وہ اس میسج کی بھی میں نے تحقیق تو نہیں کی کہ حدیث سے تو ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے. مفہوم یہی ہے کہ بھی گرمی زیادہ ہو آدمی اس وقت دوزخ کی گرمی سے پناہ ہو، کیونکہ یہ جو گرمی ہے نمونہ ہے، اصل جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے، نمونہ ہے یہ بھی. تو آدمی کو جب یہ گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے اور یقین کسی کا چین نہیں آتا، بے چینی ہوتی ہے، جسم جھلس رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاؤں اگر ننگے پیر چل رہا ہے تو پاؤں میں چھالے بھی بعض اوقات پڑ جاتے ہیں اور پاؤں جھلستے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آدمی یہ سوچے کہ جہنم کی گرمی کیسی ہو، کیونکہ ہماری دنیا کی جو بھی گرمی ہے لگتا ہے کہ آگ، ایک تو گرمی اوپر سے آگ، لیکن پھر بھی یہ آگ 70 گنا کم درجے کی ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں. کیونکہ جو آگ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے ساتھ بھیجا آگ کو، تو وہ آگ نکل کر 70 مرتبہ سمندر میں گئی، پھر لائے، پھر گئی، پھر گئی، اس طریقے 70 دفعہ اوپر ٹھنڈی ہوئی. اب جو تبیش آپ کو نظر آتی ہے 70 گنا 70 درجے کم ہے. اب آپ سوچیں کہ 70 گنا اگر زیادہ ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا. ہمارے یہاں 40-42 ہوتا ہے تو ہم کام جاتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت 48 اور 50 اور 51 میں چل رہا ان کا کیا حال ہو. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سانس، ہم اتنے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بعض جگہ تو ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، بالکل حبس ہو جاتے ہیں. تو ناشکری کی عادت آدمی ختم ہو رہی. جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرے. بعض اوقات مال نہیں ہوتا، مال کی کمی ہوتی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ ایک جیسے حال تھوڑی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نوازتے بھی رہتے ہیں. ہم نے آخر اتنا کچھ کھایا پیا، میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو 24 گھنٹے اگر بجلی کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن اگر کبھی تھوڑی سی بجلی چلی گئی تو بس اسی میں گھبرا جاتا ہے. آدمی یہ بھی تو سوچے کہ وہ اتنے عرصے ہم جب نعمتیں استعمال ہی کر رہے تھے، اگر تھوڑا وقت ایسا گزر گیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرے. اللہ سے ہاں یہ ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کی درخواست کریں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی کہ جب کبھی پریشانی آ جائے، مانگو نہیں اللہ سے، لیکن اگر آ جائے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون بولو. مثلاً اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بجلی چلی جاتی تو تھوڑی دیر میں آپ پسینے پسینے ہو جائیں. تو جب بجلی چلی جائے فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اصل طریقہ. اور اللہ سے درخواست کرو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تاکہ جو ہے وہ راحت کا انتظام فرما دے. لیکن شکوہ شکایت کرنا یہ مومن کا کام نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بہرحال اس وقت جو موضوع اصل میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ چونکہ آگے 15 شعبان معظم آنے والا ہے، اور غالباً تہوار سے پہلے ہی نصف شعبان کی شب آ جائے گی. اس میں جو کرنے کے کام ہیں ہم ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے،
اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان سے گریز کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ اس میں جو کرنے کے کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، جہاں تک ہو سکے جاگ کر گزارے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، عبادات جو بھی سنت سے ثابت ہے، ثابت کا مطلب یہ کہ جو چیز عبادت کے قبیلے سے ہے وہ سب کام کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، نوافل، یہ سب آپ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح دعا میں مشغول ہونا، یہ سب یہ کرنے کے کام ہیں. اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کہ بھئی یہی کام کرنا ہے، بلکہ جو بھی عبادت ہیں، جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام آپ انجام دے سکتے ہیں. گھر میں خواتین بھی اور مرد اسی طریقے سے اپنے گھروں میں. اور اصل طریقہ تو یہ کہ گھروں میں ہی یہ خدمات انجام دی جائیں، یعنی عبادات نفلی جو ہے وہ گھروں میں ادا کی جائیں، تاکہ گھر والے بھی ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ کرنے کا کام ہے. اور مسجدوں میں آج کل ہمارے یہاں جو رواج بن گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا رواج نہیں تھا، گھروں ہی میں عبادت کی جاتی تھی. تو اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ نماز کی سنتیں بھی گھر سے پڑھ کر آتے تھے، حتیٰ کہ فرضوں کے بعد کی سنتیں بھی گھر جا کے پڑھتے تھے. اب فقہائے کرام نے جو اجازت دی اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے. دوسری بات ہے کہ ہر آدمی کا گھر مسجد سے قریب نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اپنے آفس سے آ رہا ہو اور وہاں جگہ نہ ہو نماز پڑھنے، یا ملازمت پر ہو اور وہاں جگہ نہ ہو. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ سنتیں وہاں پڑھنے کے چکر میں بالکل سنتوں سے رہ جائے. اس لیے اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے کہ آپ مسجد میں آ کے سنتیں پہلے کی پڑھنا یا بعد میں پڑھنا جائز. لیکن اکثر طریقہ یہی ہے کہ اگر گھر قریب ہے تو سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں اور پھر فرضوں کے بعد کی سنتیں گھر پہ جا کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. آپ صرف فرض کی ادائیگی مسجد میں کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے باقی نفلی عبادات کا معاملہ بھی یہی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھروں میں ادا کریں اس کو. رات جاگ رہے تو گھر میں جاگیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی جو اس میں شریک ہو جائیں، گھر کی خواتین بھی شریک ہو جائیں، وہ بھی اس رات سے فائدہ حاصل کریں. لیکن کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو بھی عبادات کے قبیلے سے ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت جس کو دل چاہ رہا ہو آدمی انجام دے سکتا ہے. کسی کا دل قرآن مجید کی تلاوت کو چاہ رہا ہے تو وہ کر لے، کسی کا نفلیں پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے تو نفلیں پڑھ لے، کوئی دعا میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو دعا میں مشغول ہو جائے. اس لیے کوئی خاص عبادت نہیں. اور جو بچنے کے کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس سے بچو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس رات میں، لیکن کچھ ایسے بدبخت اور شقی لوگ ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک تو وہ ہے جو والدین کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا. اسی طریقے سے والدین کا نافرمان، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا مسلمان کے لیے اپنی چادر کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، شراب پینے والا. دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں ٹوٹ کر انسانوں پر، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں ان کے اعمال ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ ان اعمال کی نحوست سے ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے ہم رکیں. اگر خدا نہ کرے والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اور ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں. خدا نہ کرے اب تک کسی شکل میں مبتلا تھے، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں. اسی طریقے سے اب تک اگر ہم ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ یا جو بھی کپڑا کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، یعنی کوئی جبہ ہی ہے اگر سے وہ، تو اس کا وہ جائز نہیں. ہاں بیٹھنے کی حالت میں اگر کسی کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں تو اس کو شرعاً منع نہیں ہے، لیکن چلتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے مردوں کے. اور جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے ان کے لیے اس کا برعکس ہے کہ ان کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے. آج بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے. مردوں کے ٹخنے تو ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے نیچے ہوتی ہیں پینٹ کے بعد لوگوں کی کہ اس میں نجاست لگ رہی ہوتی ہے، وہ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں پینٹوں. ان عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کے پائچے آدھے جو ہے وہ پیروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جوتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوپر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سطر جو ہے مکشوف ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے. تو جو چیز ڈھکنی چاہیے یہ ہمارے زمانے کا فیشن، جس حصے کو ڈھکنا چاہیے وہ کھلا ہوا اور جس کو کھولنا چاہیے وہ ڈھکا ہو. تو یہ الٹی راہ چلنے والی بات ہے. معکوس ترقی اسی کو کہتے ہیں، الٹی جانب ترقی کر رہے ہیں. شریعت کا حکم جو ہے اس سے ہٹ کر ہم چل رہے ہیں.
اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے صرف نماز کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں تو اپنے ٹخنے کھول لو، لیکن جیسے نماز میں سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے شلوار جو جلدی سے نیچے کر لی، کہیں خدا نہ کرے کوئی دیکھ نہ لے کہ اتنے اونچے ٹخنے اس نے کر رکھے. عجیب بات ہے، فیشن ہوتا ہے تو خواتین جو آدھی آدھی پنڈلی ہو کر اپنی جو ہے وہ شلواروں کو اوپر رکھتی ہیں اور اپنے جسم کو کھلا رکھتی ہیں، جو اس سے شدید حرام ہے، ناجائز. اور مردوں کے لیے ہے کہ وہ ڈھانپنا ان کے لیے حرام ہے. تو بالکل معاملے بالکل برعکس. اس لیے میرے عزیزوں، کام سنت کے مطابق کرنے کے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا. جب وہ جانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی. آپ نے اس کو بلایا اور پھر اس کو کہا کہ اپنی چادر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ یہ تمہاری صفائی کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی ہے. یعنی اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، نظر رحمت سے دیکھتے ہیں ایسے آدمی کو، اور دوسرا یہ کہ تمہارے کپڑے کی صفائی بھی اسی میں. جن لوگوں کے کپڑے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نجاست میں بھی لٹکے رہتے ہیں، نتیجتاً وہ ناپاک ہوتے ہیں. تو ہم پاکی میں رہنا پسند کرنا چاہیں گے یا ناپاکی میں؟ ایک مومن تو پاکی کی حالت کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کی حالت کو پسند نہیں کرتا. اس لیے خاص طور پر اس رات میں بعض لوگ سائی رات جاگ کر گزارتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ٹخنے ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھانپ کر رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا حکم کیا. اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جماعت سے نماز کو ترک نہ کریں. یعنی کم از کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. ساری رات تو ہم جاگے، لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو سو گئے. یاد رکھیے کہ یہ بھی بہت بری بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص، بلکہ نوجوان لڑکا تھا، وہ نماز کا پابند تھا. جب ایک دن وہ نہیں آیا فجر میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی. ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج تمہارا بیٹا نماز میں نظر نہیں آیا. کہا کہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اس لیے نیند آ گئی اور سو گیا، آنکھ نہیں کھلی. آپ نے فرمایا ساری رات سوتا رہتا، یہ بہتر تھا اس کے لیے بنسبت اس کے لیے جماعت کو ترک کر دیا. اس لیے یاد رکھیے کہ جماعت کو ترک کرنے کے مقابلے میں ساری رات جاگنا کوئی افضل عمل نہیں. ساری رات آدمی سو جائے زیادہ بہتر ہے. یعنی عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور فجر سے پہلے اٹھ کر جماعت سے نماز پڑھ لو، آپ کے لیے ہمارے لیے زیادہ افضل عمل ہے بنسبت اس کے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے چھوڑ دی، فجر بھی چھوڑ دی اور ساری رات جو جاگ کے گزار. ہماری صلاح و فلاح، ہماری نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے میں ہے. اس لیے اس رات میں ان چیزوں جو چیز کرنے کی ہے وہ کرنی چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے آدمی بچے. تو رات جاگ کے گزاریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں دن میں روزہ رکھنے کے، روزہ رکھ سکتے ہیں. بس اتنی ہی بات یہ یہاں سمجھ لیجیے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے رمضان کے علاوہ کی بات، کیونکہ رمضان تو پورا مہینہ روزوں کا ہی ہے اور سب فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے، لیکن رمضان کے علاوہ کی بات فرمائیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا. جب آپ رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ بس آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھا کریں گے، کبھی ترک نہیں فرمائیں. اس لیے کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. اس لیے اگر ہم کوئی بھی روزہ رکھیں اس میں نیت یہ کر لیں کہ شعبان میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس لیے میں بھی آپ کی اتباع میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. وہ 15 شعبان کا ہے تو اس میں بھی یہ نیت کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس لیے میں بھی رکھتا ہوں. باقی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 رکھنا چاہیے، تو یہ جہالت کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ روزے آپس میں وہ گم ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھرتا رہتا بیچارہ مارا کہ وہ کس کے پاس جاؤں، دوسرا کو شادی نہیں میرا. تو ایسی کوئی بات نہیں، ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، شرع نے اس میں کوئی قباحت نہیں. البتہ اگر کوئی روزہ زیادہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام بیس کے روزے یعنی 13، 14، 15 اگر کوئی رکھ لے تو دیکھیے اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی آئے تو 13، 14، 15 کے روزہ رکھ لیجیے سنت کی نیت سے، انشاءاللہ بہت اجر و ثواب کی بات. تو کام تو کرنے کی بات ہے، لیکن بس اس کو ہم زاویہ نگاہ بدل کے کریں گے تو وہی بات ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی. اگر ہم اس چیز کو سنت سمجھ کے اور ضروری سمجھ کے کریں گے وہی چیز غلط ہو جائے گی. اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھیں
اور اس میں نیت یہی کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے میں بھی یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بات ہمارے یہاں رواجان رسمن پھیل گئی ہے گھروں میں، شب رات کا حلوہ۔ باقی سنتوں کی جس پہ عمل ہو نہ ہو، اس سنت میں بڑا عمل ہوتا ہے۔ اول تو یہ سنت بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ان اللہ یحب الحلوہ کا مطلب حلاوہ، یہ حلوہ سوجی کا مراد نہیں ہے۔ ہر میٹھی چیز کو حلاوہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو صرف حلوے کو کہتے ہیں، وہاں تو اگر آپ ٹافی بھی خریدتے تو حلاوہ کہتے ہیں، حلویات باقاعدہ دکانوں پہ نام یہ لکھے وہ حلاوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں، حلاوہ ٹافی کو کہتے ہیں، وہاں حلوے سے مراد یہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہیں، البتہ اس کو بھی حلوہ کہتے ہیں، حلاوہ کہتے ہیں، یہ میٹھی چیز ہے۔ کھجور کو بھی کہتے ہیں کہ حلاوہ میٹھی چیز ہے۔ اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسی سنت نہیں ہے جس کا شعبانی میں انجام دینا ضروری ہے۔ آپ روز کھا سکتے ہو، حلوہ کھانے سے کس نے منع کیا؟ لیکن خواہ اس کو سنت کی طرف منسوخ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی دیکھیے جس طرح کے حلوے ہمارے یہاں بنتے ہیں، چنے کی دال کا حلوہ، فلانا حلوہ، مونگ کی دال کا حلوہ، نہ جانے کتنے حلوے، خشک حلوہ، تر حلوہ، اللہ معاف کرے کہ پورے سال وہ حلوے چلتے ہیں۔ کنستروں میں پہلے تو بند ہو جاتے تھے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، خشک کیا اس کو کنستروں میں بند کر دیا، پورے سال اس کو کھاتے تھے۔ یہ شبرات کا حلوہ باقاعدہ کوئی آتا تھا اس کو پیش کیا جاتا تھا کہ شبرات کا حلوہ، اور بڑا متبرک سمجھ کے اور بہت ہی یعنی طریقے سے اہتمام کے ساتھ اس کو کھایا جاتا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بیسن کی اور چنے کی دال کا حلوہ ہوتا تھا خشک۔ ہم نے بھی کھایا بچپن میں، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ چونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل جائے آدمی تب تو اس کو چھوڑ دے۔ تو بات یہ ویسے کو منع نہیں ہے، آپ سارے سال بناتے رہیے، کھاتے رہیے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اب جس چیز کو لوگ رسمن رواجن سنت سمجھ لیں اس کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہوئے رمضان میں کھائیں، شوال میں کھائیں، بنانے کھانے اس مہینے میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن شبرات کے حلوے کا نام مت دیں، کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ علم ہے، بعض علاقوں میں تو وہاں ان چیزوں کا رواج کم ہے، لیکن بعض علاقے جہاں پر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، تو وہاں تو آپ دیکھیں گھر گھر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، گھر گھر یہ سب چیزیں انجام دی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کو سنت کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے طریقے کو جو میں نے اختیار نہیں کیا، میری طرف کسی طریقے کو منسوخ کرے حالانکہ وہ میں نے نہیں کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہر چیز کو جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے شبرات کا حلوہ وغیرہ اس سنت نہیں ہے، اور نہ اسی کو ثابت ہے کہ آپ نے جب شعبان کے مہینے میں جناب حلوہ بنوایا، کھایا تھا، پیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تو بہت سے کام کرتے تھے، آپ کی ایک مچھ داڑھی تھی بلکہ عزیمت تھی کہ اس کو چھوڑتے تھے، یہ سنت اختیار کر لو۔ اس زمانے کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے پورا پردہ کرتی تھی، کبھی غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ ان سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ تو فرائض ہیں، یہاں تو ہم فرائض چھوڑے ہوئے، نماز کی ادائیگی یہ فرض ہے، کیوں نہیں ادا کرتے؟ سنت یعنی واجب کے قریب ہے جماعت سے نماز پڑھنا، اس واجب پہ عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، خالی حلوے کی سنت ہمیں یاد رہ جاتی ہے اور باقی جو بھی کڑوی سنتیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بس ہمارا نفس جس سے خوش ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، لیکن جب نفس خوش نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو ترک کرنا۔ بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اذان ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو ذکر اپنے طور پہ آپ حضرات کر لیجیے گا، اس وقت اذان کا جواب دیتے ہیں اس کو ذکر کی نیتی کر لیجیے گا۔